پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، سیلاب نے ان دنوں ڈیرے جما لیے ہیں پاکستان میں۔ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ تاریخ کا ایک یعنی بہت الگ قسم کا یا بہت گہرے اثرات مرتب کرنے والا سیلاب ثابت ہو رہا ہے۔ صورتحال یوں ہے کہ پانی پھر سے چھوڑا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس وقت جنوبی پنجاب میں جو کیفیت ہے وہاں اب بھی یعنی کئی گھر وہ پھنسے ہوئے ہیں، کشتیاں کم پڑی ہوئی ہیں اور لوگ یعنی زندگی اور موت کی کیفیت میں یہ رات بھی گزاریں گے۔ وہ صورتحال کیا ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر آج کے موضوعات میں سر فہرست یہ ہے کہ یہ سیلاب صرف یعنی لمحہ موجود کی کیفیت نہیں ہے کہ اس پر غور کیا جائے، بلکہ جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ سال اب بارشوں کا سلسلہ اسی طرح کا رہا کرے گا، بارشیں اور زیادہ ہوں گی اور اس سے پانی بھی بہت زیادہ آئے گا۔ تو یعنی آئندہ کے لیے ابھی ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ اب تو یہ سیلاب جن کو اجاڑنا تھا اجاڑ چکا ہے اور جن کو تباہ کرنا تھا کر چکا ہے، لیکن آئندہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کون سی کوئی واٹر ایمرجنسی ہمیں نافذ کرنی ہوگی اور کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ آئندہ کی تباہی سے بچا جا سکے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن فی الوقت ہم چلتے ہیں جنوبی پنجاب، کیونکہ بالکل وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہت نازک ہے اور بہت سی جانیں یعنی یہ جو آج کی رات ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے گھروں میں سیف اور محفوظ بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو وہاں ہم جیسے بہت سے انسان ہیں جن کی زندگیاں وہ پانی کی لہروں کے ساتھ ان کے دل اتھل پتھل ہو رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعیم ناصف صاحب پیغام ٹی وی کے نمائندہ خصوصی وہاں موجود ہیں۔ نہ صرف آپ ہمیں وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے بلکہ وہاں پیغام ٹی وی کی طرف سے ریلیف کا کام بھی کر رہے ہیں، ریسکیو کا کام بھی کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کے لیے کھانے تقسیم کرنا، انہیں اور جو بھی ضروریات ہیں ان میں مدد فراہم کرنا، یہ سارے سلسلے پیغام ٹی وی کی طرف سے وہاں جاری ہیں۔ تو ہم تازہ ترین صورتحال پہلے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم نعیم ناصف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم ناصف صاحب، ہمیں تھوڑی سی صورتحال بتائیے۔ آپ اس وقت میرا خیال جلال پور پیروالا میں موجود ہیں اور سب سے خطرناک کنڈیشن جو ہے وہ اسی شہر کی بتائی جاتی ہے، بہت کریٹیکل صورتحال اور خبریں آ رہی ہیں۔ آپ اپنے ذرا چشمدید حالات اور واقعات بھی بیان کیجئے اور بتائیے گا کہ اس وقت وہاں انسانوں کی صورتحال کیا ہے۔ یوسف، جب ہم یہاں آئے ہیں جلال پور کی طرف، اس بند کی طرف آنے لگے ہیں تو شہر سے گزر کے آئے تو شہر کی صورتحال یہ تھی کہ شہر خود سے جو ہے وہ خطرے سے دوچار تھا اور ہے۔ لوگوں نے، ہم نے بینکس دیکھے، ہم نے دکان، ہم نے مارکیٹس دیکھی، گھر، سکول، لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے پانی بند باندھ لیے ہوئے تھے اور مٹی کی بوریاں رکھ دی تھی۔ بعض نے اپنی دکانوں کے آگے دیواریں کر دی، 4-6 فٹ کے پانی اگر شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے ان کی دکانیں اور کاروبار محفوظ رہے۔ سو شہر پچھلے 3-4 دن سے خطرے میں تھا اور ابھی تک جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور جو حالات ہیں یہاں بند کے، جب ہم بند پہ موجود ہیں جہاں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ اس وقت ہم یہ پانی کا ایریا ہے اور ہمارے سامنے دوسری سائڈ پہ ہمارا سٹی ہے، سٹی جلال پور ہے۔ سو دن بھر ہم نے دیکھا ہے کہ کشتیاں جو ہیں وہ لوگوں کو ریسکیو کرتی رہیں اور کشتیاں کم تھیں، کم نہیں تھی بلکہ بہت کم تھیں، اور لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ دن بھر ہم نے دیکھا کہ 6 سے 7 کشتیاں ہوگی زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اور دوپہر سے پھر پنجاب حکومت کی اور مختلف جو امدادی تنظیمیں تھیں ان کی کشتیاں پھر انہوں نے کافی مطلب یہاں پہنچی، اور اب شاید کافی حد تک میرا خیال یہ کمی پوری ہو چکی ہے۔ اب کوئی اگر مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 30-40 کشتیاں اس وقت تک ہو چکی ہیں، اور کل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے گا۔ لیکن آج سارا دن ہم نے جو حالات دیکھے وہ یہ تھے کہ لوگ مارے مارے پھر رہے تھے، لوگ رو رہے تھے۔ ہم نے خواتین کو روتے دیکھا ہے، مردوں کو، بچوں کو۔ لوگ کہتے تھے ہمارے بچے اندر ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا جی ہمیں آپ کو سفارش کر دیں، کوئی کشتی دلا دیں، میرے والدین تو ہو چکے، سیلاب کی نظر ہو چکے، میرے بچے بچ جائیں۔ بعض نے آ کے کہا کہ ہمارے بچے اس وقت چھت پہ ہیں،
ایک صاحب نے کہا میرے بچے اس وقت درختوں پہ ہیں، میرے بھائی کے ساتھ درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو لوگوں کے حالات یہ تھے اور دن بھر یعنی لوگ بہت پریشان رہے اور روتے رہے. تو اب یقین کریے کہ ان اپنے بہن بھائیوں کے یہ حالات دیکھ کے تکلیف دیکھ کے دل پسیج جاتا رہا سارا دن، اور سارا دن ہم بھی اسی تکلیف میں رہے. نعیم صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے حکومت نے بڑی دیر سے اعلان کر دیا تھا، تو کیا لوگ یعنی انخلاء میں انہوں نے تاخیر کی ہے؟ ظاہر ہے گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ ایمرجنسی کی صورتحال کہ اب لوگ پھنسے ہوئے ہیں پانی میں، تو یعنی خود پہلے نہیں نکلے ہوں گے؟ نہیں، لوگوں نے اس میں سرکاری اداروں نے تو بھارت بڑا اس میں انہوں نے 6 دن پہلے سے الرٹ جاری کر دیا تھا، اور پھر وہ جاتے رہے اور مختلف بستیوں میں جا کے اعلانات کرتے رہے، بلکہ لوگوں سے کہتے تھے کہ سارے آؤ، اور لوگ کہتے تھے یہ 2 ہی بندے، باقی گھر میں کوئی نہیں ہے، بستی میں کوئی نہیں ہے. لوگوں نے غلط بیانی بھی کی اس وجہ سے کہ ادارے زبردستی ان کو نہ لے جائیں، اور وہ اپنے گھر کے ساتھ اپنے اموال کے ساتھ وہ چمٹے رہے. سو اس میں ان کی غلطی تھی. آج جب ہم نے ان سے بات کی کہ آپ لوگوں کو جب الرٹ جاری کر دیا گیا تھا آپ لوگوں کے لیے، اور یہ پچھلے 5-6 دن سے یہ سلسلہ جاری تھا، تو آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج تک اتنا پانی نہیں آیا، تو ہمارا نہیں خیال تھا کہ اتنا زیادہ پانی آ جائے گا. تاریخ میں چونکہ نہیں آیا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ ہلکا پھلکا آئے گا اور چلا جائے گا، نکل جائے گا. سو اس لیے لوگ گھروں میں رہے اور وہ گھر چھوڑے. نعیم صاحب یہ بتائیے کہ اب جس طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال میں انہیں نکلنا پڑ رہا ہے، بلکہ نکلنا کیا پڑ رہا ہے، کشتیاں کم پڑ گئی ہیں، اب پانی چڑھتا جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، وہاں سانپ بھی ہوتے ہیں، خود پانی بھی کم خطرناک نہیں ہے، ظاہر ہے موت ڈبو کے یہ دے سکتا ہے، تو لوگ وہاں موجود ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ اپنا سامان تو نہیں نکال سکے ہوں گے؟ نہیں یوسف صاحب، سامان کی تو بات ہی نہیں ہے، سامان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں مسئلہ جانوں کا ہے، سامان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کسی نے کم از کم مجھے آگے کسی نے نہیں کہا. ہم دن بھر یہاں بند پہ رہے، کیمپ پہ رہے، اور لوگوں کو لگتا تھا کہ حالانکہ ہمارا کیمپ جو ہے وہ ریلیف کا کیمپ تھا، ہم پکا ہوا کھانا تقسیم کر رہے تھے. جو ہمارے بہن بھائی کشتیوں سے باہر آتے تھے ہم ان کی خدمت میں پانی کی بوتل پیش کرتے تھے، پکا ہوا کھانا ان کو پیش کرتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکے ہیں. بٹ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ریسکیو کے لوگ ہیں، اور ہمارے پاس آ کہتے تھے ہمارا نام رجسٹر کر لیں، ہمارے اتنے لوگ اندر ہیں ان کو نکلوا دیں. سو لوگ دن بھر جو ہے وہ مطلب اس کام میں لگے رہے. اور وہاں جو لوگ تھے اموال کی ہم سے کسی نے بات نہیں، ہمارا مال وہاں رہ گیا ہے، بلکہ لوگ کہتے تھے مال رہتا ہے تو رہ جائے، ہمارے بچے نکلوا دیں، بس ہمارے گھر والے آ جائیں. ٹھیک. تو نعیم صاحب کتنا ایریا ہے، یعنی ویسے تو ظاہر خبریں آ رہی ہیں، لیکن آپ وہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ آپ کے ارد گرد نقصان ہو چکا ہے؟ ایک تو جلال پور شہر ہے، چلو اس کی طرف تو اللہ کرے وہ حفاظتی بند موجود بھی رہے، محفوظ بھی رہے، لیکن جدھر پانی جا چکا ہے یہ کتنا بڑا ایریا ہے؟ یہ آپ دیکھیے، یہ آپ یوسف یہ شور سن رہے ہیں، یہ کشتی الٹ گئی ہے ابھی لائیو ویپر میں ہی. آپ کو شور سنائی دے رہا ہوگا یوسف صاحب. بالکل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان سب کو. یہ بالکل کنارے پہ آ کے کشتی ڈوبی ہے اور لوگوں نے چھلانگیں لگا دی ہیں پانی میں. ہم رات کے وقت میں پتہ نہیں آپ کو دکھا سکیں گے کہ نہیں دکھا سکیں گے. لوگ پانی میں کود گئے ہوئے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے، لائف جیکٹس پھینک رہے ہیں تاکہ ان کو ریسکیو کر لیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے لوگوں نے چھلانگیں لگائی ہیں، اور یہ اس وقت پانی جو ہے وہ چونکہ یہاں پانی کچھ 4-6 فٹ ہے، بہت گہرا نہیں ہے. امید یہ ہے کہ بہن بھائی جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. باقی اس وقت کشتی الٹی ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ بہت بڑی مصیبت. یوسف صاحب کشتیاں جا رہی ہیں، کشتیاں اس وقت ہم آپ کو باقی کشتیاں جو ہیں وہ اس وقت اس طرف جا رہی ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کو. میں بول رہے تھے آپ کو صورتحال بھی دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، یہ نعیم ناصف صاحب ہمیں اس وقت جب کہ ہم بات کر رہے تھے اور ہم ان کے درد اور غم کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے، تو اندازہ ہوا کہ رات کے اس وقت بھی ریسکیو کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ کشتی الٹ گئی ہے. ہو رہے ہیں انشاءاللہ. خطرے کی بات اس لیے نہیں رہے گی کہ لوگ بالکل کنارے پہ تھے، کنارے کے پاس تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ سارے لوگ ریسکیو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. نعیم ناصف صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر سوال کرنا، بہت شکریہ نعیم ناصف صاحب. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جن کی حفاظت کے لیے آپ گئے ہیں، سارے لوگ گئے ہیں، ساری تنظیمیں موجود ہیں،
سرکار ہے، حکومت ہے، باقی فلاحی اور رفاہی تنظیمیں ہیں، اللہ ان سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ بہت کریٹیکل صورتحال ہے، بالکل لائیو، یعنی اس طرح کی کیفیت ہم نے دیکھی۔ ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ نعیم ناصر صاحب جس طرح ہمیں دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، یہ تو کنارے کے پاس آ کے الٹ گئی ہے۔ چلو شکر ہے اللہ کا کہ بہت سے لوگ، پانی بھی کم ہے اور جان ان کی بچانے کے لیے جس طرح وہ کر رہے ہیں، تو آتے ہوئے کہیں بھی حادثہ تو پیش آ سکتا ہے، یعنی یہ خود بھی بڑے رسک میں ہوتے ہیں، اور کس قدر ایک خاص قسم کی کیفیت میں اس وقت پاکستانی اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو آفت ہوتی ہے اور کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تو پھر آفت ہے، بالکل، اس کے اوپر آپ یعنی کسی کو نہ الزام دے سکتے ہیں، نہ ہی یہ کہ وہ پوری طرح آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں، چاہے حکومتیں ہوں اور چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں، کوئی بھی اس کا بندوبست کر نہیں سکتا۔ دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پر کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں، بنیر سے، باجوڑ سے، اور اس سے پہلے چلاس وغیرہ سے، وہاں سے کام شروع ہوا ہے، اور چلتے چلتے پھر پنجاب میں، پھر آگے سینٹرل پنجاب سے، پھر آگے جنوبی پنجاب میں، اور پتہ نہیں یہ پھر کتنا بڑا ایریا ہے، ظاہر ستلج اور چناب اور راوی، تو راوی اور ستلج نے شاید اتنی تباہی نہیں پھیری جتنی چناب کی ارد گرد میلوں تک، اور پھر یہ یوں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اس کے آگے باندھنا بھی مشکل ہے، اور پھر اتنے بڑے ایریا کے اوپر آپ نعیم ناصر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کتنا تباہی ہوئی ہوگی، کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ تو دیکھیں لوگ جو ہیں ارد گرد کے جتنے دیہات ہیں، پتہ نہیں کتنے دیہات ہیں، اور کتنے لوگوں کے اپنے ذاتی ڈیرے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ درختوں پہ بیٹھے ہیں یا چھتوں پہ بیٹھے ہیں یا کہاں کہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو ریسکیو کرنا اور سب تک پہنچنا بہرحال ایک بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کوئی تھرمل سینسنگ ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو حکومت کے پاس ہے۔ اب دیکھیں حکومت کے پاس اگر وہ ہے بھی، لیکن وہ آگے انتظام کتنا ہے؟ اب اگر پہلے 7 کشتیاں تھیں، اب 40 کشتیاں بھی ہو جائیں، تو اگر وہاں پہ مختلف علاقوں میں سینکڑوں لوگ ہیں، تو سینکڑوں لوگوں کو ایک دن میں یا 2 دنوں میں سب کو ریسکیو کرنا ویسے بظاہر مشکل لگتا ہے۔ ان کو پہلے ٹریس کرنا، اور ٹریس کرنے کے بعد پھر ان کو ریسکیو کرنا، اور پھر آگے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے لوگوں کو ریسکیو کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے، اب آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ ہم اس طرح کے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، آدمی اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، پوری کی پوری قومیں بے بس ہو جاتی ہیں، اور مسئلہ یہی رہتا ہے کہ ہم ایک تو پوری قوت اپنی لگائیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو ریلیف کا، ان کو جیسے سب لوگ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ساتھ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کی، اور لوگ جو ہیں اس پر بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب گناہ کی وجہ سے ہے اور توبہ کرنی چاہیے، تو ان کے گناہ زیادہ ہیں جن کے اوپر یہ ہو رہا ہے، حالانکہ گناہ تو زیادہ حکمرانوں کے ہیں، گناہ تو زیادہ عمراء کے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ غرباء کو اور مسکین لوگوں کو اور عوام الناس جو ہیں ان کے تو گناہ بھی اتنے نہیں ہیں، اور لوگوں کو یہ بار بار یہ خیال آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ آپ کو کسی کے گناہوں کی وجہ سے آیا ہو یا کسی کے اوپر بے سبب آئی ہو، اصل میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے رجوع اللہ کرنے کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف مائل ہوں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی بہتر بنا لیں اور آخرت بھی بہتر بنا لیں۔ یہ ایک موقع ہے۔ اب دیکھیں لوگوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، جیسے نعیم ناصر صاحب بتا رہے تھے کہ لوگوں نے سیریس ہی نہیں لیا اور ادارے کہتے رہے۔ اب دیکھیں ہم الزام تو بہت دیتے ہیں اداروں کو اور گورنمنٹ کو، 6 دن پہلے کہا گیا ہے، اب جس کے لیے ترلے مار رہے ہیں۔ ہاں جی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو ہم الزام تو بہت دیتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے پلاننگ نہیں کرتے اور عوام کا پورا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھیں جنہوں نے 6 دن پہلے جا کے الرٹ جاری کر دیا ہے، تو پھر 6 دن پہلے تو نکلا جا سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سیریس ہی نہیں لیا۔ پھر جو نعیم ناصر صاحب نے بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ غلط بیانی بھی کرتے رہے کہ گھر میں صرف 2 افراد ہیں اور 2 افراد نکل گئے، باقی گھر میں بیٹھے رہے، ان کا خیال تھا تھوڑا بہت پانی آئے گا اور چلا جائے گا،
نہیں لوگوں کو اس آفت کا اور اس مصیبت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پر پانی آ رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی پلاننگ میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور حکومت کو عوام کا ساتھ دینا چاہیے. ساری تنظیموں کو اپنے سارے وسائل اس میں جھونک دینے چاہیے. اور جو لوگ بھی اب دیکھیں اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, اور جو کسی کی ایک مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت والے دن کی مصیبتوں میں سے مصیبت دور کرے گا. تو اس کی ایک موقع ہے اپنی آخرت بنانے کا. لہٰذا لوگ جو ہیں, جو ہم جیسے لوگ جو اپنی جگہ پہ الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کے لیے اپنے سارے وسائل لگا دیں. تو یوں مل جل کے یہ قوم بنے اور صرف یعنی اس نام کی بات نہ ہو. اور جیسا کہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے رپورٹس آئیں جو ہمارے لاہور کے ارد گرد ریلیف کا کام کر رہے ہیں, جنہوں نے مختلف کیمپس لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے یہاں تک بھی بتایا کہ گورنمنٹ کے جب کسی آفیشل نے آنا ہوتا ہے تو وہاں بظاہر کام شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی وہ وزٹ ختم ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت انعام الرحمان صاحب ہیں, واٹر ایکسپرٹ ہیں. میں سوشل میڈیا پر دیکھتا رہا کہ بہت وزڈم کے ساتھ اور بہت شعور کے ساتھ کئی باتیں وہ لکھتے رہے. بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئی جن کی آپ نے تردید بھی کی. تو ڈاکٹر صاحب پلاننگ کی بھی ہم بات کر رہے تھے اور آئندہ خاص طور پر ہم اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. اس وقت تو پانی آ گیا اور ہم ڈوب گئے. اگلا سال, اگلی برسات, اگلے معاملات, تو مونسون جو آنا ہے اس کی بحالی بھی مسئلہ ہے, پھر اگلی پلاننگ. تو انعام الرحمان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس موجودہ صورتحال میں جو بہت زیادہ ہمیں فلیش فلڈز دیکھنے کو ملے اور بہت ایک ایسی کیفیت کے شہروں کے شہر خطرے میں گھرے ہوئے ملے اور ایک وسیع پیمانے پر یعنی ایسا پانی کا ناگ ہے گویا کہ پھنکارتا ہوا جو بستیاں اجاڑتا جا رہا ہے, جو مویشی بہاتا جا رہا ہے, جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کرتا جا رہا ہے. تو آپ اپنی ایکسپرٹی کے تھرو ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. براجز زیادہ بنائیں, کوئی نہریں بنائیں. ظاہر ڈیم تو اس میدانی علاقے میں بن نہیں سکتے. تو آپ انٹرنیشنل سطح پر بھی دیکھتے ہیں, پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں. تو کوئی لاہے عمل کائنڈلی ہمیں بتائیے جو ابھی سے جس پر کوئی واٹر ایمرجنسی کا ہم اعلان کریں, کوئی آپ جیسے ایکسپرٹس کو حکومت ہائر کرے, آن بورڈ لے اور اگلے سال کے لیے ہم تیاری کر سکیں. تو کیا آپ کے ذہن میں یعنی کوئی ظاہر سلوشن کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ اچھا, اس طرح کے سلوشن بھی ہیں, لیکن پرابلم کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اسپیشلی ہماری قوم میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ واضح معاملات پہ بھی جان بوجھ کر اختلاف پیدا کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. میں آپ کو 2010 کی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت کے چیئرمین واپٹا جب کہ پورا سندھ ڈوبا ہوا تھا پانی میں, اس وقت بھی وہ کہتے تھے پانی تو ہے ہی نہیں, ہمیں اسے روکنے یا سٹور کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بدقسمتی ہے. اس وقت سیلاب کے دنوں میں بہت زیادہ آبی ماہرین بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کے پروفائل پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کامیڈی کی ٹریننگ لی ہوئی ہے. تو میں موسٹلی خاموش رہتا ہوں, جب وہ اپنی باتیں ختم کر لیں تو پھر ہم دلیل کے ساتھ اور پریکٹیکل آپشنز دکھا کے بات کریں گے. کوئکلی میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ انوائرمنٹ اور واٹر مینجمنٹ اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ان تینوں کو ملا کے اگر آپ کے پاس بگر پکچر ہو تو اس کو سنبھالنا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت ذرا تگڑا سپیل آیا ہوا ہے, اگلے سال بھی اسی طرح ہوگا. یہ سدرن آسیلیشن ہوتی ہے, اس میں کچھ ویٹ ایئرز آتے ہیں, اس کے بعد ڈرائی ایئرز آتے ہیں. تو ہم انہیں کرنا یہ ہے کہ ویٹ ایئرز کو ڈرائی ایئرز کے ساتھ بیلنس کر لیں. کیری اوور سٹوریج ہماری بالکل نہیں ہے. اگر ہم ہمارے اپنے ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو صرف منگلا کا ڈیم ہے جو اپنے دریا کو سنبھال سکتا ہے, باقی پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. اور دریا سندھ پہ جو سٹوریج ہے وہ بھی اتنی چھوٹی ہے کہ مطلب وہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم اس دفعہ دریائے چناب پہ آیا ہے. اس میں سٹوریج آج سے 60-70 سال سے آئیڈینٹیفائڈ ہے. جو سرکاری ڈاکومنٹس میں اس کی سٹوریج لکھی جاتی ہے 0.8 0.9, وہ میں نے اگلے دن میجر کی تو پتہ چلا کہ وہ سے ڈبل ہے. اور یہ جو پورا سیلاب آیا تھا نا پہلے والا ریلا, وہ تقریباً 1.4 ملین ایکڑ فٹ کا تھا. اور وہاں پہ سٹوریج چنیوٹ پہ جو ہے وہ تقریباً 1.7 ملین ایکڑ فٹ ہے, تو وہ پوری ابزارب ہو جائے گی. اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ نیچے پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ فلڈ آیا یا نہیں.
اس کے علاوہ ہم انعام صاحب میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ حکومتی جو مجوزہ پلان تھا اگر اس پر عمل ہوا ہوتا تو پھر یعنی ابزار ہو سکتا تھا پانی؟ جی چنیوٹ ریزروائر جو ہے وہ ابھی بنا نہیں ہے کاغذوں میں. یہ خاص طور پہ پچھلے 20 سال سے اس کی دوبارہ ایک دفعہ سٹڈی ہوئی ہے 2001-2 میں. اس کے بعد ابھی پچھلے 2-3 سال میں بھی وہ کافی ایکٹیو رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کا جو نان سٹوریج ہے نا جو کوٹ کی جاتی ہے 0.8 یا 0.9 ملین ایکڑ فٹ کہتے ہیں, وہ اس سے دگنی ہے. اصل میں نے 3 لیٹسٹ ڈیٹا سیٹس کے ساتھ کراس چیک کیا تو وہ اس سے دگنی ہے, تو اس لیے وہ ایک بہت اچھی آپشن ہے, اس پہ تیزی سے کام ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے اگلے سال تک تو وہ نہیں بن سکتا, لیکن پرائرٹی بیسس پہ کریں تو جس طرح ہم نے خان کی براج 3-4 سالوں میں نیا بنا لیا تھا, تو یہ ڈیم نہیں ہے, موسٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہائر براج ہے, تھوڑا بڑا براج ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس سے نیچے چنیوٹ کے پل سے نیچے سیلاب جائے گا ہی نہیں اگر یہ بنا ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے جو مرالا براج ہے اس کی جو دایاں باندھ ہے وہ تو قدرتی, وہ نیچرل ہے, اونچا کنارہ ہے جو گجرات سائڈ پہ ہے. جو سیالکوٹ سائڈ پہ باندھ ہے اس کو آپ 3 میٹر تک اونچا کر لینا تو وہ اس سے آدھی قیمت پہ ہو جائے گا. وہاں پہ بھی تقریباً آدھے دن کا 10 لاکھ کا ریلا روک سکتا ہے. تو یہ 2 آپشن ہے, اس کے ساتھ دریائے چناب فل محفوظ ہو جائے گا. اچھا, دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, دریائے راوی اس پہ جو روڈا پروجیکٹ ہے اس کا صرف یو اڑا دیں, یعنی جو اربن ڈیولپمنٹ وہاں کرنی تھی, باقی وہاں پہ 2-3 براجز کا پلان ہے, جھیلوں کا پلان ہے, درخت لگانے کا پلان ہے, وہ بھی فل محفوظ ہو جائے گا. اب وہ بیچ میں جو اربن والا چکر کرتے ہیں نا وہ لوگوں کے بھی لیے خطرناک ہے اور دریا کے لیے بھی اور شہر لاہور کے لیے بھی. انعام صاحب تھوڑا سا یہ بڑی ایک اہم بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیے بڑے ایکسپرٹس ہیں حکومتی سطح پر, یہ بڑا یعنی چھوٹ ہی دی گئی ہے کہ جب یہ بند بن جائیں گے پارکیو سوسائٹی یا میٹرو سوسائٹی یا باقی جو بھی کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے یعنی ایکسپرٹ کے طور پر کہ یہ اونچے کر لیں, بند بنا لیں, پھر بھی خطرہ رہے گا؟ جی اگر آپ سیٹلائٹ میپس پہ دیکھیں نا تو لاہور کے قریب پہنچ کے جو پل والی جگہ ہے وہاں پہ دریا کے بالکل گردن بہت چھوٹی بن جاتی ہے. پیچھے دریا کا پارٹ چوڑا ہے اور آگے بھی چوڑا ہے, اور ہم اس کو مزید بند کریں گے تو وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. دیکھیں جتنی بیک واٹر سٹڈیز کرتے ہیں اس میں بیسک فلا یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیڈی نان ٹربولنٹ فلو کے لیے ویلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ نہ سٹیڈی ہے نان لیمینار, یا لیمینار نہیں ہے, ٹربولنٹ ہے. تو جو فلڈ کی ڈائنامکس ہوتی ہے نا اٹ از ویری ڈفرینٹ. رسک بہت زیادہ ہے اگر آپ لیٹ سے کہ بڑا تگڑا سٹرکچر بھی بنا لیتے ہیں, اونچا کر لیتے ہیں, لیکن وہ بیچ میں جو آپ کو نہیں پتا ہوتا کس جگہ پہ دریا کاٹ کے نا اچانک ریلے, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی اس دفعہ سیلاب کی فوٹیج میں 10-10, 15-15 فٹ کا ایک اسٹیڈی ویو, اسٹیشنری ویو بنی ہوتی ہے اور بڑی دیکھنے میں ہاربل لگتی ہے. تو اس چیز سچویشن سے پہلے اس کو سیکنڈ لگتی ہے کسی بھی سٹرکچر کو اڑانے میں. انعام صاحب میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جان لوں, ہالینڈ کی بات کی جاتی ہے اسی طرح, یعنی سونامی کے لیے, سمندر کے لیے جو انہوں نے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں, تو آپ کا خیال ہے کہ سمندر کے حساب سے چیزیں وہ اور ہیں, ہم ان سے دریا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ دیکھیں سمندر والوں کی مجبوری ہے, ان کے سمندر کام ہے اور انہوں نے صدیاں لگائی ہیں اس کو ایوالو کرنے میں ہالینڈ میں. ٹھیک, لیولز جو ہیں وہ بھی ایک اسپیشل اس میں اندر نا جسے کہتے ہیں کہ واٹر پروفنگ کی جاتی ہے. ہماری طرف صرف مٹی پتھر ڈال کے بند بنا دیتے ہیں. سب سے آسان بات یہ ہے کہ جو بندہ اس کا اپروول دے رہا ہے نا اس کا گھر بھی اسی کے اندر ہونا چاہیے فیملیز میں. بڑی زبردست بات ہے, بہت زبردست بات ہے. جی تو یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا راوی چناب بالکل کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں جنگی فوٹیج پہ اس پہ کام کرنا چاہیے. ستلج جو ہے, اب دیکھیں فریکوینسی جو ہے نا ہمارے مشرقی دریاؤں میں وہ ذرا کافی کم ہے فلڈ آنے کی, کہ کوئی پتہ نہیں اگلے سال آ جائے, کوئی پتہ نہیں 10 سال نہ آئے. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو, میں اس پہ چلے میں تھوڑی دیر بعد اس پہ آتا ہوں, ستلج کو ٹچ کر لیں. ستلج میں یہ ہے کہ خوش قسمتی سے ہمارے پاس لیفٹ رائٹ دونوں سائڈ پہ پورا دریا خالی پڑا ہوا ہے. ایک بیاس ہے, دوسرا ہکڑا ہے, اور اس میں ہمارے پاس بڑی اچھی پلے گراؤنڈ ہے کہ ہم فلڈ کو بھی ڈائیورٹ کر کے نا دونوں بیچ میں جس طرح کٹ لگاتے ہیں اسی طرح آپ کو چھوٹا سا چینل چاہیے قصور کے پاس, گنڈا سنگھ سے نکالیں, تھوڑا آگے سے کر کے نکالیں, تو 40-50 ہزار کیوسک ادھر بھیج کے, اور وہاں پہ کرنا کیا ہے, ہم نے ایک گریڈ بنانی ہے جسے کہتے ہیں ریچارج ویلز کی, اور وہ کوئی 100-200 نہیں ہوں گے, وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. ڈیزائن کر کے کہ بھئی کتنا ایک چوز سکتا ہے اور کتنے ہمیں چاہیے,
تو وہ جس طرح ہم نے اسکارپ کر کے پنجاب کا پانی ختم کر دیا تھا، اسی طرح ہم یہ الٹا کام کر کے پانی دوبارہ ریچارج کر کے دونوں طرف، یعنی کہ لیفٹ بینک رائٹ بینک پہ آپ 30,000 40,000 کیوسک لے جائیں تو سیلاب تو وہیں پہ کٹ جاتا ہے. باقی ہمارے پاس اس پہ فردر ایک آدھ براج کر لیں، کچھ اونچا کر لیں، تو اتنے سیلابوں کو سنبھالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ چنیوٹ 10 لاکھ کا ریلا جو ہے وہ پورے 24 گھنٹے تک روکے نا تو وہ بنتا ہے 2 ملین ایکڑ فٹ. اتنی کیپیسٹی چنیوٹ کی خالی ہے. تو یہ یہاں پہ پرابلم نہیں ہے. اب بڑی بات میں جو کرتا ہوں یہاں، اس دفعہ ہمارے کچھ خاص ایجنڈا والا لوگ ہیں، انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں کہ تکیہ کلام پکڑ لیا. دیکھیں ٹائمنگ کی بھی بات ہوتی ہے، ہم بزی تھے. پنجاب میں جو ہو رہا ہے اور آگے سندھ میں اگر خطرہ تھا تو ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا ناجائز فائدہ اٹھا کے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ بھئی سیلاب ادھر آیا تو ادھر کیسے، کالا باغ میں کیسے. کہ کالا باغ کی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. کالا باغ تو مطلب 5-6 ملین ایکڑ فٹ کا. ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں اس وقت اس سال 8 تربیلوں جتنا پانی تربیلا سے گزرے گا سیزن کے اینڈ تک، اور 33-34 ملین ایکڑ فٹ سمندر میں گرے گا. وہ بھی تقریباً 7 تربیلوں جتنا بن جاتا ہے. 7 تربیلا کہہ لیں، ٹھیک ہے. اس میں سے ہم 6 کہہ لینا، 6 جتنا ہم پانی بھی بچا لیں. بلکہ اگر آپ طریقے سے مینج کریں، ہمارے پاس کسی بھی دریا میں فلڈ آئے، ہمارے جتنے بڑے دریا ہیں بلکہ چھوٹے بھی، کسی میں بھی فلڈ آئے، اس وقت تربیلا میں اس جتنا ہی فلڈ ہوتا ہے. تربیلا کو جو اسٹیڈی اسٹیٹ فلو ہے نا، وہ مسلسل 3 مہینے 10 دن یہ 2 لاکھ سے لے کے اور 4 لاکھ کے درمیان فلکچویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے وہ اتنا پانی آ جاتا ہے. اب ہمارے پاس ایک وہ آئیڈیل جگہ ہے ہم جہاں پہ ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف واٹر ڈائیورٹ کر کے فلڈ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، فلڈ کو بیلنس بھی کر سکتے ہیں، فلڈ ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور نیچے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کر کے باقی جو 265 دن بچیں گے اس میں ہم اتنا فلو دے سکتے ہیں کہ صوبوں کی ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی، ہر جگہ علاقے کو، ہر صوبے کو اپنا پانی مل جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اپریل سے لے کے جون تک صوبہ سندھ میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور وہ اس پہ باقاعدہ سیاست ہوتی ہے. لیکن اگر ہم 15 مارچ کو ان کے لیے اتنا پانی کا ریلا ریلیز کریں کہ وہ سمندر تک پہنچ جائے، انہیں جتنا پانی چاہیے، ان کو جتنا پانی چاہیے وہ لبالب ان کی نہریں بھری رہیں گی. یہ چیز اگر ان کو سمجھ آتی ہے، ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی یا ہمارے جو واٹر ایکسپرٹس ہیں، تو انہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی بجائے نا آئی ڈونٹ نو ان کی انٹینشن کیا ہوتی ہے، وہ لڑائی اور جھگڑا اس طرح کے. تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح. اچھا انعام صاحب، یہ بہت شاندار انفارمیشن آپ دے رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ ابھی جو ہمیں صورتحال عام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بریچنگ پوائنٹس ہوتے ہیں ہر شہر کے پاس، تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیم کو خطرہ ہے، براج کو خطرہ ہے تو توڑا جاتا ہے. تو کیا ایک یعنی عام آدمی کی اپروچ یا سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ پرانے بنے ہوئے ہیں ہمارے براجز، ان کے پل بڑے نیچے ہیں تو ان کو اونچا کر لیا جائے تاکہ پانی آسانی سے گزر جائے تو یہ بریچ پھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیا یہ سوچ درست ہے؟ نہیں، پورا بیراج کو اکٹھا اونچا کرنا جو ہوتا ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. تو بیراج کی اگر کیپیسٹی ہے، جس طرح ہمارا تریمو بیراج ہے، اس کی تقریباً 6 لاکھ کیپیسٹی ہوتی تھی. پھر انہوں نے ایکسٹرا اگر لیٹ سے 6 لاکھ، اس سال تو تقریباً 8.25 لاکھ کیوسک تھی. تو اگر اس کو بڑھانا پڑے تو ایکسٹرا گیٹس لگا لیتے ہیں، ایکسکیویشن کر کے وہ والا بند تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں اور بیراج کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے پاس اسپیشلی اس سال انڈیا نے دوبارہ اسٹیلتھ ویپن یوز کیا اپنا واٹر کا. اس نے کم از کم 3-4 لاکھ کا ریلا ایکسٹرا چھوڑا ہے، تو جس کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے. ورنہ پہلے 7-8 لاکھ اتنا ہی ہوتا. تو میں نے اس دن پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ اگر 5-6 سے اوپر جتنا گیا وہ انڈیا بھیجے گا. وہ لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آتا. لیکن یہ چیز ہمیں کرنی پڑے کہ ایٹ لیسٹ دریائے چناب پہ نیچے تک ہمیں جتنے براجز پہ 8-8.25 کا ہے اسے کیپیسٹی کو بڑھا کے 10 کر لیں تاکہ ہمیں باندھ نہ توڑنے پڑے ان ایکسٹریم کیس. اور دوسرا جو اگر ہم ویسے ہی پانی کو اوپر سٹور کر لیں تو نیچے پرابلم نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں پنجنت کا 8,60,000 کے قریب ہے، تریمو کا تقریباً 8.25 لاکھ ہے. تو پھر ہمیں ادھر 12,000 ہی باندھ توڑنا پڑتا ہے، نیچے بھی باندھ توڑنے پڑتے ہیں پانی کا زور توڑنے کے لیے. انعام صاحب تھوڑا وقت کم ہے، میں 1-2 چیزیں صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ فرمائیے گویا کہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ انڈیا نے پہلے ڈیم بھرے اور جب اچھا خاصا ریلا بنا پھر چھوڑا، یعنی اس کی اس میں کوئی دانستہ کوشش شامل تھی کہ ہم ڈوبیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟
جی میں پہلے ایک دو پروگرامز میں آج سے مہینوں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس سال انڈیا کی ٹھکائی ہوئی تھی وہ ضرور بدلا لے گا. ٹھیک ہے, اور ان کے ٹی وی چینل بھی بڑا خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈبو دیا. لیکن وہ خود بھی تو ڈوبتا ہے, یعنی ان کا اپنا پنجاب ڈوبتا ہے, ان کو اس کا مطلب پرواہ نہیں ہے, وہ ہم سے بدلہ دینے کے لیے خود کو بھی ڈبو سکتے ہیں. نہیں, ان کے جو دو ایسٹرن ریورز تھے نا, راوی اور ستلج اور بیاس, اس پہ معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں تھے, اس لیے وہاں پہ فلڈ جو میکسیمم بھی آیا تھا 2, 2.5, 3 لاکھ 3.5 لاکھ تک گیا ہے. چناب ان کا نقصان نہیں کرتا. چناب میں جو سیلاب آتا ہے نا وہ جموں کے علاقے میں بہت گہری کھائی میں سے گزر کے آتا ہے, اور پہاڑی علاقہ ہے تو ان کے گاؤں دیہات محفوظ ہے. وہاں پہ وہ جتنا میں نقصان پہنچانا چاہیں, ہم ان کا نہیں ہو سکتا, ہمارا نقصان ہوگا, اور وہ انہوں نے اس دفعہ کیا ہے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ جس دن وہ آنا تھا جب رات ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ رات کا وقت ہے, یہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے بے خبر لوگوں کو ڈبوئیں گے ضرور, اور انہوں نے وہی کیا. میں نہیں کہتا پورا سیلاب, تبھی دائیں بائیں 2 توی ہیں ان کا بھی بہت سیلاب تھا, لیکن جو بیچ میں چناب میں ان کے پاس جو کیسکیڈ میں ہے نا, یعنی کہ سیریز میں بند بنے ہوئے ہیں دریائے چناب کی مین سٹیم پہ, ان کو وہ پہلے کا سب سے اوپر والے کا چھوڑتے ہیں, جب وہ دوسرے پہ پہنچتا ہے دونوں کا اکٹھا چھوڑ دیتے ہیں, پھر جب تیسرے پہ پہنچتا ہے 3 کا اکٹھا, تو وہ ملا کے آپ سپائک بنا سکتے ہیں. 2014 میں انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا تھا جب مودی آیا تھا, 2014 یا 15 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے تقریباً 4-5 گھنٹے کا ریلا بنایا تھا. اس دفعہ اور وہ 8 لاکھ کا بنا تھا. اس دفعہ انہوں نے وہی ایکسرسائز کیا ہے, اس کو تقریباً ڈبل کر دیا ہے. تو انہوں نے, میں کہوں گا کہ تقریباً 4 لاکھ کا ریلا انہوں نے ایکسٹرا ایڈ کیا اور تقریباً 12-14 گھنٹے کے لیے ایڈ کیا. تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان کی مزری میں اضافہ ہوا. اب ہم یا تو ان کو کہیں بھی تو کسی نے ماننا نہیں, ہم ورلڈ فورم پہ بھی بولے کوئی نہیں مانے گا, لیکن ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم آئندہ اس طرح بلیک میل ہونے کی بجائے ہم اپنا بندوبست کر لیں. مرالا, چنیوٹ, ان دونوں پہ فوراً جنگی بیسس پہ کام کریں, تو وہ جتنا پانی بھیجیں گے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. انعام صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیلٹا کے مسائل ہیں, وہاں ہماری مچھلیاں ختم ہو رہی ہیں, ہمارے جنگلات کو خطرہ ہے, ڈیم بنانے کی وجہ سے وہاں وہ ہماری یعنی زرخیز قسم کی مٹی نہیں پہنچتی, اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس سندھی بھائیوں کے لیے؟ جی بالکل, اس کا بڑا تیر بادف نسخہ, اور یہی میں بات پہلے میں نے جان کے نہیں کی, لیکن دیکھیں ڈیلٹا پہ بہت سیاست ہو رہی ہے, لیکن جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی تھوڑا سا نا پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے باقاعدہ کہ وہ جو 50 سال کی سلٹ تربیلا میں ٹریپڈ ہے, اس کو بالکل فری آف کاسٹ نکالنے کا بندوبست بھی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں چائنا میں جیسے ہوتا ہے, داسو اور بادشاہ ڈیم پہ ڈائیورژن ٹنل اس وقت بنی ہوئی ہے اور وہ دریا کو پورا سال گزار رہی ہے. اسی طرح تربیلا میں بنی ہوئی ہے, 50 سال سے وہ پانی میں ڈوبے, اس کا وہ کافی ڈیم اسے کہتے ہیں ڈائیورژن کے لیے, اور ٹنل بھی ہے, اس پہ ہم نے کچھ ایکسٹرا ٹربائنز لگائی ہیں. اگر اس کو ہٹانا چاہیے, نئی بھی جو اتنی مہنگی نہیں پڑے گی اگر بنانی پڑے. ٹھیک, یہاں سے دریا سال میں 9-10 مہینے بغیر کسی رکاوٹ کے, آپ ایسے ہی کہیں جیسے آپ نے پورا تربیلا ڈیم غائب کر دیا, تو ساری سلٹ سارا پانی اپنے نارمل بہاؤ پہ نیچے ٹھٹھا تک پہنچے گا, سمندر تک پہنچے گا, اور جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بھی سی لیول رائز ہو رہا ہے نا, وہ پچھلے 50 سال کا چھوڑ اگلے 100 سال کا بھی بندوبست ہو جائے گا. آپ دیکھیں انعام صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, مجھے آپ سے بات کر کے بہت سکون ملا ہے. یقین کیجئے کہ اس قدر خوف ہے, اس قدر سوالات ہیں, اس قدر شبہات ہیں, تو یعنی مجھے خوشی ہے کہ آپ اس قدر آسانی سے حل کے لیے تجاویز دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کی تجاویز حکمران بھی سنیں, اور آپ جیسے اور ایکسپرٹس بھی آپس میں ملیں اور شکوے ختم کریں اور پاکستان کے لیے سوچیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مہربانی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ گفتگو بڑی مفید ثابت ہوئی, آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں, ہم تو گزشتہ پروگرام اور اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم تو ایک لے مین کی حیثیت سے بات کر رہے تھے, بالکل ٹھیک, اور تقریباً یہی بات کر رہے تھے. اب یہ واٹر ایکسپرٹ نے ہمیں بات یہ بتا دی, یعنی اس وقت ہم نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر یہ ہیڈز بنا لیں, براجز بنا لیں, تو براجز تو بن سکتے ہیں, اگر یعنی ڈیم نہیں بن سکتے تو براجز تو بن سکتے ہیں. اب انہوں نے اپنی پوری سٹڈی کے مطابق بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ چنیوٹ کے اوپر جو ایک پہلے سے تجویز شدہ براج وہ بنا لیا جائے, تو چناب کا پورا پانی جو ہے وہاں پہ سٹور کیا جا سکتا ہے اور سیلاب سے بچا جا سکتا ہے. اسی طرح ستلج کا پانی ہے, اسی طرح راوی کا پانی ہے, یعنی سب کو مینج کیا جا سکتا ہے. تو یہی بات ہم ایک لے مین کی حیثیت سے کر رہے ہیں, تو سمجھ بھی آتی ہے, ایک لے مین کو بھی سمجھ آتی ہے, اگر تھوڑا سا اس کو ریزروائرز بنا لیے جائیں بڑے بڑے, تو پانی روک کے
اس سیلاب سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور باقی دنوں میں جب پانی نہیں ہوتا ان دنوں میں پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہی انہوں نے کالا بیگ ڈیم کی بھی بتائی کہ اس کا بھی فائدہ یہ ہے. اور اس کے اوپر تو بہت زیادہ سٹڈیز آ چکی ہیں، اور میرا خیال ہے بالکل ایک اوپن اور واضح بات ہے. تو جو لوگ سندھی بھائی اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں، واللہ عالم، پاکستان کا فائدہ سوچنا چاہیے. اور جب ہم پاکستان کا فائدہ سوچیں گے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، پیغام ٹی وی نے کوشش یہ کی ہے کہ اس خوف کے اور کیوس کے عالم میں جب ہم اب بھی ڈوب رہے ہیں اور زیادہ خدشہ یہ ہے کہ آئندہ سال کیا ہوگا، وسائل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایکسپرٹس کی زبانی ایک ایسی یعنی کوئی تجویز سامنے آ جائے، کم از کم پیغام ٹی وی کے ذریعے سے کوئی انیشیٹ ہو بات جس پر ہمارے ایکسپرٹ غور کریں، ہماری حکومت غور کریں. چلیں، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس قدر قابل لوگ ہمارے اندر موجود ہیں اور وہ اس پر سوچ رہے ہیں اور حل بھی بڑا آسان بتا رہے ہیں. اور یعنی اس حال میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ صوبوں کو ہے. انڈیا کی یعنی جو ایک کیفیت وہ ہمارے لیے پیدا کرتا ہے خطرے کی، اس کا حل بھی ہے، اور تمام دریاؤں پر یہ سٹڈی ہے. میرے خیال اور ایکسپرٹس کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے. پاکستان میں اب یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے ہم نے کیا کرنا، اس پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ اس صورتحال سے بھی اللہ ہمیں نکالے اور آئندہ کی پیش بندی بھی ہم کریں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ قطر پر ایک اور یعنی بدماشی دکھائی ہے، اور جتنے بھی لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ قانون کو بالائے طاق رکھ کے، انسانیت کو بالائے طاق رکھ کر کہ صدیوں پہلے سے یعنی جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ سفارتکاروں کو ظاہر امان ہوتی ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، تو کسی دوسرے ملک کی باؤنڈریز کو پامال کرتے ہوئے سفارتکاروں پر حملہ کیا گیا اور عجیب و غریب اس پر پھر موقف اختیار کیے گئے. تو یہ ایک بہت خوفناک معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسی دنیا کی طرف نشاندہی کرنے والا معاملہ ہے کہ جہاں اب کوئی اخلاق، کوئی قانون، کوئی سرحد، کوئی تحفظ، کوئی شورٹی، اب اس پر شاید یقین نہ کیا جا سکے. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب ہیں، العربیہ کے ہیڈ ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے امور پر ہم آپ سے اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم منصور صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. منصور صاحب، یہ جو آگ کہیں اور جل رہی تھی اور اس پر ہم بات کیا کرتے تھے کہ یہ کسی اخلاق کو نہیں مانتے، کسی قانون کو نہیں مانتے، تو اب تو مطلب دیکھیں لبنان اور کئی ممالک پر حملہ کر دیا گیا، اور پھر قطر پر بھی حملہ کر دیا گیا. اور کہاں کر دیا گیا؟ جہاں ایک ثالثی کر رہا تھا قطر، اور جہاں سفارتکاری چل رہی تھی اور مذاکرات چل رہے تھے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے آئندہ اثرات خاص طور پر عرب کنٹریز پر، امت مسلمہ پر اور فلسطین پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ انتہائی خطرناک پیش رفت ہے، اور خاص طور پہ یہ توقع اس لیے کی جا رہی تھی کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ ہفتوں سے اسرائیلی قیادت، عسکری بھی اور ان کی سیاسی بھی، اور خاص طور پہ اس میں جو تان ملا رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جس انداز سے وہ خود اسرائیل کی ریاستوں کو بلی کر رہے تھے، عدالتوں کو بلی کر رہے تھے، انہیں ہدایات جاری کر رہے تھے کہ آپ نیتن یاہو کے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں تاکہ وہ جنگ کے معاملات کو جو ہے وہ جوں کا توں برقرار رکھ سکیں. تو جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، قطر پر اٹیک کیا گیا ہے، اس دن بھی اسرائیلی وزیر اعظم کی سپریم کورٹ میں پیشی تھی، اور انہوں نے جو کرپشن کے مقدمے میں ان کے مواخذہ تھا وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا تھا. لیکن یہ حملہ کر کے ایک بار پھر جو دنیا کی جو توجہ ہے اور اسرائیل کے خاص طور پہ جو داخلی سیاست ہے اس کا رخ ایک بین الاقوامی ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ کی طرف موڑ دیا گیا، اور اس کے ذریعے حماس کو مجبور کیا گیا، مزاحمت کاروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد جو قیدی ان کے اس وقت کسٹڈی میں ہیں انہیں بھی قتل کر دیں، تاکہ ان کی مست شدہ لاشیں جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا دکھا کر، اور یہی انتہا پسند گروپ جو اس وقت اسرائیلی مسند اقتدار پر بیٹھا ہے وہ دکھا کے ان کے لواحقین کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے حقیقی دہشت گرد یہ ہے، اور انہوں نے آپ کے پیاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تاکہ وہ اس جنگ کو اور زیادہ بڑھاوا دے سکیں. لیکن کیونکہ وہ اپنے ان مقاصد میں ناکام تھے تو انہوں نے ایک نیا محاذ جو ہے
وہ کھولا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ وہ چیزیں کہ جو بین الاقوامی طور پر مسلمہ ہیں، عالمی قانون کے اندر، قانون جنگ کے اندر، چاہے وہ اسلامی قانون جنگ ہو یا جو موجودہ کنٹمپریری وار لاز ہیں، ہیومینیٹیرین لاز ہیں، ان تمام کے اندر جو مذاکرات کار ہیں، جو نیگوشیٹرز ہیں، جو سفارتکار ہیں، ان کو ایک استثناء حاصل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایک دوسرے ملک کے اندر، تیسرے ملک کے اندر یہ کارروائی کی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اشتعال انگیز اقدام ہے اسرائیل کا، اور اس میں خاص طور پہ جو اس وقت آزمائش کی گھڑی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں جو رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، بالخصوص سعودی عرب کی قیادت میں شہزادہ محمد ولی عہد جو ہے، وہ ابھی اس وقت بائی دا ٹائم وی اسپیک اپنی شورا کے سالانہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار محبت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ فقید المثال ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے تمام لاجسٹک وسائل جو ہیں وہ قطر کے ڈسپوزل پہ ہیں، وہ جس انداز سے اپنے خلاف ہونے والی جارحیت، بلکہ ننگی جارحیت کا جواب دینا چاہے، سعودی عرب اور دیگر اسلامی دنیا جو ہے وہ ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اسی نوعیت کے اظہار یکجہتی کی ضرورت تھی، اور خاص طور پہ اب دوبارہ سے اس پالیسی کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کچھ عرب جو ممالک ہیں ان کی طرف سے جو ایک کوشش کی جا رہی تھی، یا خاص طور پہ ایک اس چیز کی ذکر اور فکر کیا جا رہا تھا کہ شاید اسرائیل جو ہے اسے اپنے ماضی کے تجربات سے کوئی سبق حاصل ہوا ہو، اور وہ فلسطینیوں کو چاہے سمبولک سے ہی ایک آزاد خود مختار ریاست کے لیے راہ ہموار کرے۔ اور اس میں جو سعودی عرب کا جو پیس پروسیس تھا، جو امن عرب منصوبہ تھا، جو 2000 میں پیش کیا گیا، اور اس کی بھی تائید جو ہے وہ دوبارہ کی گئی ہے کہ آج بھی اگر اسرائیل اس پر تیار ہے تو فلسطینیوں کی وہ آزاد خود مختار ریاست کے جیسا دارالحکومت مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہو، تو شاید اس خطے کو امن نصیب ہو سکے، امان نصیب ہو سکے۔ لیکن جو اسرائیل کے اور ان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے جو اقدامات ہیں، وہ تو اس وقت غزہ کو تو ملیہ میں ایک طرف کر رہے ہیں، وہ تو اس وقت غرب اردن کے علاقے کو بھی اسرائیلی ریاست میں ضم کرنے کے درپے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے انتہا پسند وزراء اس سب زمین پہ کھڑے ہو کے نقشے دکھا رہے ہیں دنیا کو۔ نیتن خود اقوام متحدہ کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے اپنے گریٹر اسرائیل کے نقشے لہراتے ہیں۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں خود ان عالمی اداروں کی جتنی زیادہ سبکی ہو رہی ہے، ان کی نفی ہو رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا ایک بار پھر وہ 1940 والے مرحلے میں چلی گئی ہے، کہ جب لیگ آف نیشن جو ہے وہ ایسے ہی جارے ممالک جو اس وقت عالمی جنگوں میں الجھے ہوئے تھے، ان کے ان اقدامات کے نتیجے میں بےمانی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد دنیا کو ایک امن اور سکون دلانے کے لیے جو اقوام متحدہ کی جو داغ بیل رکھی گئی، تو آج میں سمجھتا ہوں وہ اقوام متحدہ جس انداز سے بے بس تنہا کر دی گئی ہے، اس کے مینڈیٹ کو اور اس کے جو منشور کو منصور صاحب، یہ چیزیں بالکل بہت واضح ہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ میں دو چیزیں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یعنی کیا کوئی ایسی آپ کے پاس ڈیٹیل ہے، کوئی آپ ایسی بات ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ظاہر آپ نے کوئی خیال تو کیا ہوگا، کوئی اسٹڈی، کوئی جستجو تو کی ہوگی کہ یہ کس طرح ہوا کہ سارے یعنی وہ ساری چیزیں جنہیں بتانا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا، آگاہ کرنا چاہیے تھا، وہ خاموش رہیں حملے کے وقت۔ پھر ہم نے سن لیا جن پر کافی انحصار تھا، ظاہر ہے امریکہ پر انحصار تھا کہ وہ ہمارے دفاع کے لیے کام کرے گا، اور اسے کرنا بھی چاہیے تھا، تعلقات تھے، اڈے وغیرہ تھے۔ انہوں نے جس طرح کہہ دیا کہ بس ہم ذرا لیٹ اطلاع دے سکے ہیں، ہم سے یہ تھوڑی سی سستی ہوئی ہے، یہ کس طرح کی یعنی کیفیت بن رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جتنا بھی ایک سازشی تھیوری ہے، اور خاص طور پہ چاہے اس کے ٹائمنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس نوعیت کی ڈیبیٹ کو اس وقت میڈیا اور شائستگیوں کو موضوع بنا کے جو اصل قضیہ ہے، یہ اٹیک کیوں کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، بالکل صحیح۔ اصل چیز تو یہ ہے نا، یہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ صورتحال جو ہے سامنے آ گئی ہے، اس پہ ظاہر بات کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کو، کیسے ہوا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک یعنی اعتماد اور اعتبار اقوام متحدہ کی ہم بات کر لیں، عالمی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، اور سرخیل اس کا ظاہر امریکہ ہے یا یورپ ہے۔ اب اس موقع پر مذمت کرنے کی بجائے اور اس موقع پر کوئی بیان بھی دینے کی بجائے وہ صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑی سی ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم بر وقت نہیں بتا سکے، تو اس کے بعد امت مسلمہ کا کیا مستقبل ہے ڈاکٹر؟ دیکھیں، منصور صاحب فرما رہے تھے کہ
اب جو اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے بے معنی ہو کے رہ گئی ہے. تو یہ آج پہلی دفعہ اقوام متحدہ بے معنی ہو کے نہیں رہی. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور بہت سارے جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں، جو 5 ویٹو پاورز رکھنے والی سلطنتیں ہیں وہ ویٹو کر دیتے ہیں. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے ویٹو کر دیا، انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے ویٹو کر دیا. تو جب ویٹو پاورز آپ نے دی ہوئی ہیں کچھ ممالک کو، تو ان اداروں کی اور اقوام متحدہ کی تو نفی اسی وقت ہو جاتی ہے، اور سیکیورٹی کونسل کی بھی نفی ہو جاتی ہے جب آپ نے کسی ایک ملک کو بھی ویٹو پاور، یعنی اندازہ کریں سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ملک جو ہے اس کو ویٹو پاور کا ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ اختیار دینا ہی اصل میں ان کی نفی ہے. پھر وہی ممالک جو ہیں پوری دنیا میں فساد کی جڑ ہیں، وہی ممالک فساد پھیلا رہے ہیں یا فساد کو بیک اپ کر رہے ہیں، اور پھر اس فساد کو نہ صرف اس حد تک رکھا جاتا ہے جس حد تک وہ فساد چل رہا ہے، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ اس کا دائرہ مزید پھیلایا جاتا ہے. منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر آ چکے ہیں. منصور جعفر صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے بات. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت اس ڈیبیٹ کو انیشیٹ کر کے کہ حملہ جو ہے کیوں نہیں پہلے بتایا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اسرائیل کی جو داخلی سیاست ہے اس کے ساتھ اس کی تال میل ہے. اور اسی طریقے سے اس وقت جو چیز پایا ثبوت کو پہنچی ہے، امریکہ چاہے جتنا مرضی کہہ لے کہ ہمیں اسرائیل نے نہیں بتایا یا ہمارے اس میں مرضی اور منشا شامل نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ قطر کے اندر جو ایئر بیس موجود ہے وہ امریکن ایئر بیس ہے، اور العدید ایئر بیس کا پورا ڈیفنس کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. امریکن F-16 جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے قطر کی فضائی سپیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے داخل ہوئے ہیں. ایسے میں سمجھتا ہوں ایک انڈائریکٹ ذمہ داری خود قطر کی بھی امریکہ بھی تھی، کیونکہ جہاں پہ ان کی بیسز موجود ہیں تو اس کے دفاع، اس سرزمین کا دفاع انہوں نے اپنے ذمہ لیا. خاص طور پہ قطر کا جو ایئر ڈیفنس ہے، اب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا اس ایئر ڈیفنس کا کنٹرول جو ہے وہ امریکنز کے پاس تھا یا اس ایئر ڈیفنس کا کنٹرول واقعی قطری افواج کے پاس تھا؟ اب اس سوال کا جواب جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پورے قضیے کو حقیقی معنوں میں آشکار کر دے گا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو میری ناقص معلومات ہیں اس کے مطابق اس قطری ایئر سپیس کا جو کنٹرول تھا وہ امریکنز کے پاس تھا، اور امریکنز نے بڑا ٹھنڈے پیٹوں جو ہے اس فضائی کارروائی کو سکون کے ساتھ اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے اسرائیل میں دیکھا ہے. اور اپنے اہداف کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے جو سب سے پہلے کلمات ادا کیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو یعنی حماس کے لوگوں کو انہی جگہوں پہ نشانہ بنایا ہے جہاں وہ طوفان الاقصی کے وقت جب شکرانے کے نوافل ادا کر رہے تھے، تو ہم نے ان کو ان جگہوں پہ جو ہے نشانہ بنا کے اپنے جو سینے کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی کی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دشمن اپنی تدبیریں کرتا ہے اور اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. اللہ نے اپنے ان مجاہدین کو اپنی راہ میں اور اپنے قبلہ اول کے آزادی کی جنگ لڑنے والے ان مجاہدین کو جو ہے وہ زندہ سلامت رکھا. اور یقیناً یہ بھی ایک ایسی پیش رفت ہے کہ جس پہ خود اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے سینے پہ ایک بار پھر مونگ دلی جا رہی ہے، اور وہ پھر بھی اپنی اس خباثت سے باز نہیں آئے. اس وقت بھی امریکہ میں جو اسرائیلی سفیر ہیں وہ بار بار حملوں کی اعادہ کر رہے ہیں. نیتن یاہو جو ہے وہ بھی اپنی شہباگ اور اپنی جو ان کی شین بیت ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ ان مضمرات کا جائزہ لیا جا سکے کہ کس طریقے سے ان کے یہ ڈکلیئرڈ ٹارگٹ جو ہیں وہ زندہ سلامت بچ گئے ہیں، اور اور جو لوگ اس کارروائی میں کام آئے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک قطری انٹیلیجنس کے آفیشل بھی شامل ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بڑا ہی براڈ بیس یہ جی منصور صاحب بہت شکریہ. اس پر ظاہر ہے گفتگو مزید جاری رہے گی، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر امت کو، مشرق وسطیٰ کو بہت غور کرنا ہوگا. اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی اور خیر نکلے، مزید خیر نکلے. بہرحال ان کی خواستیں، شرارتیں بہت عیاں ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو چلتی رہے گی. نیپال میں ایک سلسلہ جو بنا ہے اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات اچھا جی، نیپال کی بات کرنے سے پہلے میں اس کو کنکلوڈ کروں. دیکھیں میرے خیال میں امت مسلمہ کو متحد ہونے کا ایک اور موقع ملا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اور اللہ کرے کہ یہ موقع یہ ضائع نہ ہونے دیں. ڈاکٹر صاحب یعنی جن لوگوں کو کوئی موقف سمجھ نہیں آ رہا تھا اب ان کو بھی آ گیا ہے، بالکل درست.
ڈاکٹر صاحب نیپال میں ہوا یہ کہ وہاں کی جو کچھ معلومات میں گیدر کر سکا ہوں مختلف یعنی میڈیا سے کہ وہاں کی جو اشرافیہ تھی اور وہاں کے جو حکمران طبقہ تھا وہ اپنے سوشل میڈیا پر اپنے لگزوریس لائف، گاڑیاں، وہ اسٹائلش لائف سٹائل وہ سارا دیتا تھا، پھر اپنے پیٹس کو جو وہ خوراک اور اس طرح کی، اور وہ لوگ جو یعنی عوام تھے وہ دیکھ رہے تھے ہمارے ٹیکس کو کس طرح کیا جا رہا ہے. اس پر احتجاج شروع ہوا. جب اس پر احتجاج شروع ہوا سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا انہوں نے بند کر دیا. اب یہ حل بھی لگتا ہے لوگوں کو شاید آواز بند کرنے سے کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہوتا نہیں. اب پھر اس پر جو تحریک اٹھی ہے تو اس کے بعد تو وہ گویا کہ بنگلہ دیش کی طرح وہ کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ جلا دیے گئے ہیں. تو یہ ایک عوامی قسم کا ڈاکٹر صاحب انقلاب آ گیا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ جن کو دبایا جاتا ہے پھر وہ اتنا ہی ابھرتے ہیں. اب عوام کی بات ہو، کسی ایک مظلوم کی بات ہو، کسی کی بات ہو، جب آپ کو جتنا زیادہ دبائیں گے وہ اتنا زیادہ ابھریں گے. اور انہوں نے، نیپال والوں نے ایسے ہی کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسے آواز دبا لیں گے، ایسے آواز دبا لیں گے. پھر وہ ایک سے ایک بڑھ کر اقدامات کرتے گئے اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا. تو ایسے ہی جب بھی کوئی طاقتور کسی بھی مظلوم کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر رد عمل اس طرح کا آتا ہے. ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہے، اور حسینہ واجد نے کتنا عرصہ ظلم کیا اور ایک عرصہ تک جو ہے عوام برداشت کرتے کیسی ڈکٹیٹر لگ رہی تھی کہ شاید یہ ظلم کا سورج کبھی غروب نہیں اتنی ہوگا، مضبوط لگ رہی تھی کبھی شاید، اور دیکھیں پھر بالآخر اس کو فرار ہونا پڑا. تنکوں کی طرح اڑ گئی. اور یہی حال جو ہے یہ نیپال کے اندر سری ہوا. لنکا میں بھی اسے پہلے ہم نے دیکھا. اور کٹمنڈو میں بھی پھر وہی ہوا، سب لوگوں کو بھاگنا پڑا. تو یہ اچھا پھر بالآخر ان کو جب یعنی پرامن کرنے کے لیے ان کے جو لیڈر تھے ان کو سامنے لا کے، جو عوام کو پسندیدہ لیڈر تھے ان کو سامنے لا کے ان کے ذریعے سے اپیل کروائی گئی ہے، پھر جا کے وہ پرامن ہوئے. جن کی عوام میں جڑیں ہوتی ہیں، عوام میں جڑے ہیں، تو پھر جا کے وہ پرامن ہوئے. وگرنہ وہ تو فساد جو ہے وہ رک نہیں رہا تھا. تو دیکھیں کسی بھی جگہ پہ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، جو طاقتیں ہیں ان کو بڑی ایک صرف طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور حکمت کے ساتھ اگر عوام الناس کا بھلا سوچتے ہوئے آگے چلیں گے تو پھر اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، بہت ہی پرمغز گفتگو آج کی ہوئی، خاص طور پر اس حوالے سے بھی، واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی، واٹر ایمرجنسی کے حوالے سے بھی، پھر خصوصاً اتنی ہی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی امہ کی سطح پر یہ بھی ایمرجنسی ہے کہ وہ ساری طاقتیں، تمام تر قوانین کو بالائے طاق رکھ کے وہ مسلمانوں کو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی سرحد کو، کسی شخصیت کو، کسی عہد کو، کسی معاہدے کو، کسی قانون کو. اور وہ ایک ہیں. یعنی امریکہ بے شک جتنا مرضی کہتا رہے کہ کبھی ہماری تعریف کر دیتا ہے، کبھی کسی اور کی تعریف کر دیتا ہے، لیکن مسلم کشی کے اس معاملے میں، اس مقصد اور مشن میں ہمیں وہ ایک ہی نظر آتے ہیں. اب امت مسلمہ کو اپنا نیریٹو، اپنا بیانیہ، اپنا مقصد، اپنا مشن ایک کرنے کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے بچنا ہے. ورنہ ایک کے بعد ایک کی باری آتے ہوئے ہم اتنی تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ چھپی ہوئی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سیلاب زدہ متاثرین بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ان کے اموال کی حکومت بھی تلافی فرمائے، اللہ بھی ان کو ان کا کوئی نعم البدل عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے میئر میں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ توفیق دے کہ امت مسلمہ کسی سوچ پر یکسو ہو جائے، متحد اور متفق ہو جائے، تاکہ یہ ہر طرف سے جو ایک ہم پر ایک کیفیت پسپائی کی، شکست کی بنی ہوئی ایک زمانے سے، وہ ہم سامنے کھڑے تو ہو سکیں، کچھ کر تو سکیں. کم از کم ہمیں اگر زندگی نصیب نہیں ہو رہی، غیرت سے اور حمیت سے مر تو سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.